بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے ٹاکرا ایکسکلوسیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ زیادہ گلہ نہیں کرنی ہے آپ، اور ویسے جو ملک میں فساد برپا کرنا چاہتے ہیں، جو اس ارض پاک میں فساد یا فساد فی الارض جو کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے نال اپنا کوئی تعلق نہیں۔ یہ دیکھیں، یہ آپ کے دل کے اندر حب الوطنی کا جذبہ پہلے ہونا چاہیے، باقی باتیں ساری بعد میں کہ کیا ہو رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی، یہ پہلی بات ہوگی کنفرم۔ اچھا جی، ہوں آ جاؤ سپریم کورٹ جانا ہے۔ سپریم کورٹ کی صورتحال میں نے بتانی ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے کہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ، ان کا مستقبل کیا ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں گا ود پروف، آواز نہیں، جھوٹ تو بولنا ہی نہیں نا بھائی، جھوٹ کیوں بولے، ود پروف بتانا ہے آپ کو۔ دوسری جو ایک اور خبر بریکنگ ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے جناب کچھ بیانات دیے ہیں اور قومی اسمبلی کے آج کے اجلاس میں کھڑے ہو کے تقریر کی ہے۔ مولانا صاحب نے خطرناک سخت قسم کی تقریر کی ہے۔ مولانا صاحب کے بارے میں بتاؤں گا کہ انہوں نے کیا کہا، کیوں کہا، اور مولانا صاحب کو کیا نہیں کہنا چاہیے اور کیا کہنا چاہیے، بھائی یہ آپ کو بتائے گا۔ عمران خان نے جناب جیل میں بیٹھ کے پھر صحافیانہ ملاقات کر لی ہے۔ علی مین گنڈا پور کے حوالے سے جناب موصوف نے کیا کہا، پی ٹی آئی کے مرشد پاک نے، وہ آپ کو میں نے بتانا ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور بات ہے کہ جو کمیٹی بنی ہے، جو لوگ پھڑے گئے تھے نا پی ٹی آئی دے، ان کے حوالے سے جناب ان کو پروڈکشن آرڈر ان کے ریلیز ہوئے اور ان کو جناب جیل تو قومی اسمبلی لایا گیا، اور اس حوالے سے کون کیا کہہ رہا ہے آپ کو یہ بتاؤں گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ فوری طور پہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور کمنٹ ضرور کیا کریں۔ میں دیکھیں کمنٹ کریں، سوال پوچھیں، سوال کریں، بات کریں، پرا جواب دے گا۔ ویسے بھی بھائی اپنے جو بھی سبسکرائبر فالوورز، چاہے فیس بک پہ ہوں چاہے یوٹیوب پہ ہوں، اگر کوئی میسج کرتا ہے تو بھائی جن کو جانتا ہے ان کو تو خیر ویسے ہی میں فون کر دیتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے جو دوست ہیں زیادہ تر پی ٹی آئی والے، وہ جناب الٹے سیدھے اکثر میسج کر دیتے ہیں، تو کوئی بات نہیں۔ ہم نے تو پاکستان پیٹریوٹزم کا جو جذبہ ہے، پاکستان پہلے ہے بھائی، یہ ساری گیمیں تب ہوں گی جب پاکستان ہوگا۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ عمران نہیں تو پاکستان نہیں، نہ، میں اس جملے پہ بہت زیادہ لعنت بھیجتا ہوں۔ آپ سوری، میں دیکھیں میں نے اہم بات کی، جذباتی نہیں میں ہوا۔ اچھا، اس کو سبسکرائب کریں چینل کو، بیل آئیکن پریس کر لیں، ٹھیک ہے نا بھائی، وہ میں پہلے کہہ دیتا ہوں۔ اچھا، بہرحال خبر کی طرف چلتے ہیں۔ خبر یہ ہے کہ میں نے پہلے کہا تھا چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب کتنے نہیں جا رہے، وہ 3 سال واسطے پکے ہو رہے ہیں۔ میں آپ کو اندر کی 4-5 لائنوں کی خبر ہے، وہ پہلے بتا دینا۔ خبر یہ ہے کہ حکومت نے قومی اسمبلی میں 2/3 اکثریت حاصل کر لی ہے جو ترمیم کرنی ہے۔ جس ترمیم کیا کرنی ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں۔ سینٹ میں 2 یا 3 لوگ کم ہیں بس اکثریت، پھر اس کے بعد ترمیم ہو جانی ہے۔ کون سی ترمیم؟ یہی کہ ججز کے حوالے سے 3 سال کی عمر کی جو شرط ہے وہ جناب ایکسٹینڈ کر دینی ہے، تو آٹومیٹکلی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کسی پاس سے نہیں جا رہے، اس سے کرسی کے بارے میں جناب۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آئین کی آرٹیکل 179 ہے، اس کے مطابق سپریم کورٹ کا جج 65 سال کی عمر تک اپنے عہدے پر فائز رہے گا، ما سوائے اس کے کہ وہ جلد استعفیٰ دے یا آئین کے مطابق عہدے سے ہٹایا جائے۔ آئین کے آرٹیکل 195 کے مطابق ہائی کورٹ کا جج جو ہے وہ 62 سال کی عمر تک اپنے عہدے پر فائز رہے گا، وہ جلد استعفیٰ دے دے یا آئین کے مطابق اسے عہدے سے ہٹا دیا جائے، ٹھیک ہے۔ سپریم کورٹ کے ججز کی ریٹائرمنٹ کی عمر بڑھا کر 68 سال کرنے کا ارادہ حکومت رکھتی ہے۔ ہائی کورٹ کے ججز کے معاملے میں ریٹائرمنٹ کی عمر 65 سال کی ہو جائے گی، اور ایسا آئینی ترمیم سے ہی ممکن ہوگا۔ اور چند ماہ قبل جناب جو ملاقات ہو رہی تھی وزیر قانون وغیرہ کی، میڈیا کے مطابق، رپورٹس کے مطابق حکومت کی جانب سے ججز سمیت ریٹائرمنٹ کی عمر میں اضافے پر غور کیا جا رہا ہے۔ بس اتنی کو خبر ہی ٹھیک ہے، نکی تو سمجھ آ جانی چاہیے کہ بھائی قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھائی کسی پاس نہیں جا رہے، بس ٹھیک ہے۔
جو لوگ کہہ رہے ہیں جا رہے ہیں یا عمران خان صاحب بانی پی ٹی آئی مرشد پاک پی ٹی آئی وہ کہتے تھے کہ جی قاضی فائزی صاحب کو ہٹائیں اور یہ کریں اور وہ کریں. تو سب سے زیادہ تکلیف جو ہے اس ترمیم کی وہ جناب محترم مرشد پاک کی پارٹی اور مرشد پی ٹی آئی کے مرشد. ٹھیک ہے جناب. اچھا آگے آ جاؤ. اداروں کے بڑے جو ہیں وہ اپنی ایکسٹینشن کی فکر میں لاحق ہیں. جناب مولانا فضل الرحمان صاحب نے بڑا خطرناک قسم کا بیان دیا ہے, تقریر کی اسمبلی میں کھڑے ہو کے, اور جرنیل ہمارے سر آنکھوں پر ہیں. اگر ہمارے ایوان سے لوگوں کو اٹھائے جائیں گے تو اس کی اجازت ہم نہیں دیں گے. مولانا فضل الرحمان کہنا تھا کہ پارلیمنٹ سے جو واقعہ ہوا ہے اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. پارلیمنٹ کے اندر جو واقعہ ہوا اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. بہتر ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ کو احتجاجاً 3 دن کے لیے بند کر دیا جاتا. مولانا فضل الرحمان صاحب کو شاید یہ بھی یاد ہی ہے کہ وہ جن کو پکڑا گیا ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو ڈیزل کہتے تھے, اور جن کو پکڑا گیا وہ جناب انہوں نے اتنی خطرناک تقریر کی. جن کو پکڑا گیا انہوں نے اداروں کے خلاف کہا کہ جی ہم نے ٹھیک کرنا ہے ادارے کو یار. اور آپ یقین کریں ایسی باتیں سن کے دشمن ملک جس کو مجھے زہر لگتا ہے مودی, اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسا گھٹیا آدمی ہے. مودی آدمی بھی نہیں ہے, پتہ نہیں کوئی جانور ہے. مودی کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کبھی ہمارے الیکشن کے دنوں میں بھی اپنی کمپین کے لیے پاکستان کو مورد الزام ٹھہراتا ہے, پاکستان کی طرف توپوں کا رخ کرتا ہے. کبھی کہتا ہے جی ہم نے آپریشن کر دی ہے, کبو مار کے ہمارے درخت گرا گئے تھے, ہنسی پھاڑ کے انہوں نے بندہ جو انہوں نے جہاز سٹ کے چاپ لا کے پھر بھیجتا. اس واسطے مجھے یہ جو مودی کی نظریہ مودی کے نظریے کے ساتھ جو لوگ ہیں وہاں پہ انتہا پسند ہندو مینو زہر لگ دیں بھائی, کیونکہ ہم محبت بانٹنے والے لوگ ہیں. اور ہمارے ادارے بھی آپ نے دیکھا ہمیشہ ڈیفینڈ کرتے ہیں, اٹیک نہیں کرتے. ہم دل ویکھو کنے کھلے نے, کنے بڑے نے, بہت بڑے نے. اسی لیے جو پاکستان میں ہیجانی کیفیت اور پاکستان میں فساد پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں مینوں زہر لگ دینے بھائی. اور میں کیونکہ محب وطن, میرا تقاضا حب الوطنی کا یہی ہے کہ میں اپنے ملک کے اندر فساد کرنے والوں کو بالکل نہیں پسند کرتا بھائی. بس یہ آج میں نے بتا دیا, پہلے شاید میں نے نہیں بتایا تھا. عمران خان جناب مرشد پاک پی ٹی آئی اندر بہ کے اور اسرائیل کی محبتوں, اور دیکھیں میں جھوٹ تو بول نہیں رہا, آپ دیکھیں اسرائیل میڈیا کی محبتیں ان کے اوپر نچھاور ہیں. اور موصوف کو پتہ چل گیا تھا کہ RIUJ کی طرف سے سیکرٹری جنرل آصف بشیر چودھری, ان کی طرف سے بھی میں پریس ریلیز دیکھ رہا تھا کہ میڈیا کی طرف سے پریس ریلیز آئی کہ علی امین گنڈا پور نے اس دن جڑی بکواس ٹون ہو کے کی تھی ہے نا, بلیک لیبل شہد کی بوتل پی کے, وہ جو اس نے کیا ہے صحافیوں کے حوالے سے غلیظ قسم کی لینگویج, اور حملہ کیا صحافیوں پہ, حملہ کیا خواتین پہ, الفاظی حملہ, لفاظی حملے کیے اداروں پہ بھی جناب. حجے میں نہیں ہٹ رہا وہ بندہ, تو اس کو بائیکاٹ کیا میڈیا کے لوگوں نے کہ ہم نے بانی پی ٹی آئی کی بھی جناب کوریج نہیں کرنی. انہوں پتہ لگ گیا, انہوں نے جناب کیا کہ علی امین گنڈا پور کے اس عمل کے ساتھ میں نہیں کھڑا. بھائی آپ معافی مانگنی چاہیے تھی آپ کو, مجھے نہیں پتا کہ ہمارے لوگوں نے معاف کیا یا نہیں. ان کو چاہیے تھا کہ میں علی امین گنڈا پور کی ان باتوں کی معافی مانگتا ہوں. اے نہیں کیا, انہوں نے کہا میں بہت بڑا, میں یعنی کہ اللہ معاف کرے, فرعونیت تو پھر اللہ کو پسند نہیں ہے نا سر. اور یہ پتہ نہیں کس طرح کا, میرے خیال سے فرسٹریٹڈ ہے بہت سارے بانی پی ٹی آئی. اس کی وجہ یہ کہ جنرل فیاض حمید نے ادارے کو ویسے بڑا داغ لگایا, کیونکہ ایک اتنے اچھے بڑے رینک پہ رہ کے بندے نے کی نہیں کیتا یار. ایسی ایسی خبریں آ رہی ہیں, آنے والے دنوں میں اور بھی پھڑے جان گے لوگ. مراد سعید جو چھپیا ہے ہمیں نہیں چھپیا ہے, وہ بھی صحافی دی شہادت دے کوئی تانے بانے بھی مجھے لگتا ہے ادھر ملنا شروع ہو گئے. تو بہرحال جناب یہ خبر تھی کہ پی ٹی آئی کے بانی جناب انہوں نے ایک ہے. اچھا میں ایک اور آخری جو بات آپ کو بتانی تھی, سینٹ میں اظہار خیال کیا ہے ایک نون لیگ کے سینئر لیڈر نے, اور انہوں نے کہا کہ مجھے گھر سے نکالا گیا, میری بیوی کو کہنی پر چوٹ آئی, مجھے 75 سال کی عمر میں ہاتھ کھڑی لگا کر کھڑا کیا گیا. کاش اس وقت کوئی آئین کی آواز اٹھاتا, لیکن اس وقت کسی نے نہیں کہا کہ یہ غلط ہوا ہے. میں اسی لیے کہتا ہوں بھائی یہ دیکھیں, یہ اپنے کام کرانے کے لیے اب آپ دیکھیں کہ ٹھیک ہے جمہوری طاقتوں کو ملک میں مضبوط ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, کرتوت کارنامے یہ بھی تو ہونے چاہیے سامنے, صحیح نا سر. اور فساد پیدا کرنا, املاک کو جلانا, یہ کوئی, اور پھر اداروں پہ حملے کرنا, یہ کوئی معافی کی گنجائش ہے؟
اور اگر آپ معافیاں دے دیں بار بار معافیاں دے دیں پھر کوئی اور اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا بھائی کوئی اور کر لے گا. اس لیے احتساب ہونا چاہیے. جس نے جو عمل کیا اس کو بالکل نہیں چھوڑنا. بس میں تو یہ سمجھتا ہوں بینگ اے پیٹریوٹک پاکستانی. یہ میں ایک جرنلسٹ ہونے کے نہیں کہہ رہا. ٹھیک ہے ہم نے بھی 25 سال 24 سال تو ہمیں بھی جرنلزم میں ہو گئے ہیں اور اچھے لیول پہ ہم نے بیہائنڈ دا سین رہ کے کام کیا ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو حب الوطنی ہے وہ بھائی میرے اندر تو بہت زیادہ پیدا ہوئی ہے پہلے سے ہی ہے. اللہ کا شکر ہے ہمارے بزرگوں سے ہم اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں. اس میں فساد پیدا کرنے والوں کو بالکل اسی نہیں پسند کرتے. اور جو ادارے ہیں ان کی ساکھ اور ان پہ ڈائریکٹ حملہ کرنے والوں کو میں بالکل نہیں پسند کرتا. ٹھیک ہے بھائی بس یہی میرا تقاضا ہے. لوگ پھر نہ بندے کو چھاپ لگا دیتے ہیں اے انہاں دا بندہ اے انہاں دا بندہ. بھائی جنہاں دے بندہ وہ بھی اپنے ہی بندے ہیں سارے. ٹھیک ہے تو اس لیے یہ خبریں تھیں. میں نے کہا آپ کو فوری طور پہ بھی بتا دوں. یہ ڈیولپمنٹ تھی میں نے کہا آپ کو فوری طور پہ بتا دوں. مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں نے بتا دیا. اسمبلی میں وہ تقریر کر رہے تھے. انہوں نے جناب بڑی سخت قسم کی تقریر کی ہے. انہوں نے کہا کہ جی جمہوریت پسند قسم کی تقریر کی ہے مولانا صاحب نے. اور مولانا صاحب مشرف صاحب کے بھی ساتھ رہے ہیں. ان کی کابینہ میں بھی رہے ہیں اور لوگوں کی کابینہ میں بھی رہے ہیں. ابھی ان کی کابینہ میں اس طرح نہیں ہے. مولانا صاحب کو بھی شکایتیں بہت ساری ہیں کہ ان کو بھی ہرایا گیا. بہرحال تو یہ اس وجہ سے مولانا صاحب جو ہیں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. چیک اینڈ بیلنس رہنا ضروری ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو بھی ملک کے خلاف جائے گا زیرو ٹالرنس ہونا چاہیے اور نہ کہ اس کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونا چاہیے. پرانو فوری طور پہ اجازت دو. اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.